أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعضا آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کے اس گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بتاتا ہے اپنے معافی ضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے، اور جب پیٹ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کر دے اور کسی کی کھیت مواشی کو تلف کر دے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر تو نخوت اس کو اس گناہ پر دو گنا آمادہ کر دیتی ہے، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے 8 آیات میں حج اور عمرہ کے احکام مسائل بیان کیے گئے تھے۔ 8 آیات میں سے 103 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو حج کرنے کے لیے گئے، حج و عمرہ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا تھا کہ تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم کو قیامت کے دن جمع ہونا ہے۔ شروع میں بھی تقوی کا ذکر کیا گیا تھا، اور حج و عمرہ کے اخیر آیت جو 203 نمبر کی آیت پڑھی گئی تھی، اس کے اندر بھی تقوی کا اہتمام بیان فرمایا تھا کہ تقوی اختیار کرتے رہنا، حج کرنے کے بعد کہیں مغرور مت ہو جانا، حج کرنے کے بعد بھی اعمال صالحہ پر جو ہے تیار رہنا، اور حج کے اوپر مغرور مت ہونا، غرور مت کرنا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، یعنی 8 آیت میں سے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 طبقوں کا بیان کیا تھا۔ ایک تو ان لوگوں کا جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو آخرت کو بھی ماننے والے ہیں، دنیا کے بارے میں بھی انہوں نے دعا کی اور آخرت کی بھی دعا کی، اور ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے صرف یہ دعا کی، یا اللہ مجھ کو صرف دنیا میں ہی جو کچھ دینا ہے دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب یہاں جو آپ کے سامنے آیات پڑھی گئی ہیں، 204 نمبر، 205 نمبر، 206 نمبر، سورہ بقرہ کی 204، 205، 206، ان دونوں آیات میں بھی، تینوں آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 طبقوں کا بیان کیا ہے۔ ایک تو منافقوں کا ذکر اور ایک مخلص مسلمانوں کا ذکر۔ منافق وہ لوگ کہلاتے تھے جو زبان کے اوپر تو ایک بات ان کے رہتی تھی اور دل کے اندر ایک بات رہتی تھی۔ منافق وہ لوگ کہلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدنی زندگی شروع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو ایک نئے طبقے سے، نئی جماعت سے ہمارے نبی کو اور مسلمانوں کو سابقہ پڑا۔ مکے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو صرف ایک طبقے سے تعلق تھا، کافروں سے، وہ لوگ اذیت پہنچاتے تھے۔ لیکن جب مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو ایک نئی جماعت سے سابقہ پڑا، اور وہ جماعت کون سی تھی؟ منافق۔ قرآن کے اندر اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے نچلے طبقے میں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ ان کو داخل کریں۔ کیوں؟ کہ زبان پر ان کے ایک اور دل میں ایک۔ چنانچہ یہ 3 آیتیں، ایک منافق جس کا نام اخنس بن شریق ہے، یہ بڑی ہی فصیح بلیغ زبان استعمال کرتا تھا، چکنی چپڑی باتوں میں ایک اندر ماہر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتا تھا، یا رسول اللہ میں آپ پر جو ہے ایمان لاتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، آپ کی محبت میرے دل کے اندر وسیع۔ بڑی ہی جو ہے چکنی چپڑی بات کرتا تھا، اور فصاحت و بلاغت سے لبریز ان کی باتیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی توجہ سے ان کی بات سنا کرتے تھے۔ چنانچہ خود اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جب ان کی بات سنتے ہیں تو آپ کو ان کی بات پسند آتی ہے، ان کی بات ایسی ہوتی ہے، چکنی چپڑی بات ہوتی ہے، لگاوٹ ہوتی ہے۔ اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر جاتا تھا تو وہاں جا کر کے شر و فساد پھیلاتا تھا، مسلمانوں کے اونٹوں کو
ان کو جو ہے بھگا دیتا تھا، ان کی کوچے کاٹ دیتا تھا اور کھیتوں کو جلا دیتا تھا، تو اس طریقے سے یہ بدماشی کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آتا ہے تو یہ ایسی صاف صاف جو ہے ایسی چکڑی چپڑی بات کرتا، فصاحت و بلاغت سے لبریز بات کرتا، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے جاتا ہے تو اس کوشش میں لگا رہتا کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی کیسے لگائی جائے، مسلمانوں کو کیسا بھڑکایا جائے. ان کا یہ پیشہ تھا، ان کا محبوب مشغلہ تھا مسلمانوں کو لڑانا بھڑکانا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بھی یہ فحش کلام کہتا تھا یہ، اور اس کے علاوہ دوسرے ان کے ساتھی لوگ. تو یہ بڑی ہی خبیث ترین جماعت اور بڑی ہی بدماش جماعت جس کا سابقہ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی زندگی میں پڑا، اور بہت انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا. یہاں تک کہ اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے مکہ کے کافروں سے ساز باز بھی کیا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے. انہوں نے ایک مسجد بھی بنوائی، مسجد زرار، اور اس کے اندر ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع کیا، تیروں کا، تلواروں کا، بھالوں کا ذخیرہ جمع کر کے کافروں کو بھڑکایا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، ہم جو ہے اندر سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام رازوں کو ظاہر کر دیا اور ان کے رازوں کا انکشاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے 204 نمبر، 205 نمبر اور 206 نمبر کی آیت کے اندر منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور 207 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن اور مخلص مسلمانوں کا ذکر کیا. تو آج کے زمانے میں بھی آج یہ جماعت کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے کہ سامنے سے ایک بات کرنا، پیچھے ایک بات کرنا. سیاست میں تو یہ لازمی جزو بن گیا ہے کہ لوگوں کو ایک بات کرنا، پیچھے ایک بات کرنا، ایک بات کا وعدہ کرنا، اس سے پلٹ جانا. میں نے ایسی بات نہیں کہی، یہ میری بات کا غلط مطلب نکالا گیا، میری بات کا غلط مفہوم نکالا گیا، میں نے یہ بات کہی ہی نہیں، میں نے ایسی بات نہیں کہی. تو اس زمانے میں بھی منافقوں کا وجود تھا، اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کا وجود ہے، لیکن اس کی شناخت، اس کی پہچان آج مشکل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام منافقوں کی علامت، تمام منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اس لیے مسلمانوں کو معلوم تھا. لیکن آج تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. آج ان کے افعال کو، ان کے کردار کو دیکھ کر کے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر، یقینی طور پر کسی کو منافق کہنا اور نفاق کا حکم لگانا آج بڑی ہی مشکل ہے. لیکن بہرکیف اس کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہے. علماء مفسرین میں اس پر اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقوں کا وجود تھا، آج ہے یا نہیں ہے. تو بعض مفسرین علماء کہتے ہیں کہ آج بھی اس کا وجود ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں آج اس کا وجود نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی یہ لوگ تھے، لیکن آج بھی کسی نہ کسی شکل میں منافقوں کا وجود ہے. کچھ نہ کچھ اس کی خباثتیں، کچھ نہ کچھ اس کی علامتیں آج بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں. اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے، تمام بیماروں کی شفا کاملہ نصیب فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ قرضوں سے پریشان حال ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت.